ویلکم بیک۔ پاکستان میں کل عید ہوگی یا نہیں، مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی شوال کا چاند دیکھنے کے لیے آج اسلام آباد میں بیٹھے گی۔ زونل کمیٹیوں کے اجلاس صوبائی دارالحکومتوں میں ہوں گے۔ اسپارکو کا کہنا ہے کہ شوال کا چاند گزشتہ روز تشکیل پا گیا، آج پاکستان میں نظر آنے کا قوی امکان ہے۔ چاند انسانی آنکھ سے بآسانی دیکھا جا سکے گا۔ وقت کم اور مقابلہ سخت، ملک بھر میں عید شاپنگ زوروں پر ہے۔ کراچی سے خیبر تک بازاروں میں خریداروں کا ہجوم امٹ آیا۔ عید کے ملبوسات منتخب کرنے کے بعد میچنگ چوڑیاں اور جیولری کے ساتھ ساتھ جوتوں کی تلاش بھی جاری ہے۔ عید شاپنگ کو ٹاپ گیئر لگ گیا، بازاروں میں خوب گہما گہمی، کہیں کپڑوں کا انتخاب، کہیں میچنگ جیولری کی تلاش۔ کلائیاں کیسے خالی رہیں، فیصل آباد والیوں کو میچنگ چوڑیوں کی فکر۔ شاپنگ تو ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے، بس اب چوڑیاں رہ گئی ہیں۔ آج جو ہے میں خصوصی طور پہ جو ہے وہ چوڑیاں خریدنے کے لیے گھر سے نکلی ہوں، کیونکہ چوڑیوں کے بغیر لڑکیوں کی شاپنگ انکمپلیٹ ہوتی ہے۔ ملتان میں خواتین نے کر لی کپڑوں کی خریداری، اب ہے مہندی کی باری۔ کپڑے وغیرہ تو ہم لوگوں نے بنا لیا، ابھی میں نے فیشیل کروایا ہے، اب مہندی لگوانی ہے تو بس اپنی باری کا انتظار ہی کر رہی ہوں۔ مہندی بس کمپلیٹ ہونے والی ہے، تو مہندی کے بغیر تو عید ادھوری۔ بہاول نگر کے بازاروں میں بھی رش ہے، خواتین کپڑے اور میچنگ جوتے خرید رہی ہیں۔ کوشش کر رہے ہیں کہ جوتے میچنگ ہو جائیں، کپڑے اور شوز وغیرہ سب کچھ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ چشتیاں میں حضرات پشاوری چپل اور میچنگ ویسٹ کوٹ میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ تو مجھے چاہیے تھی پشاوری چپل، تو یہ میرے سوٹ کے ساتھ میچ بھی تھی، تو میں نے اب پشاوری چپل پسند کر لی ہے۔ یہ چپل یہ مجھے بہت پسند تھی، میں نے اس کی ڈیمانڈ اپنے بابا سے کی اور بابا نے مجھے لے دی۔ اپنے جو ہے سوٹ کے ساتھ اپنی ویسٹ کوٹ بھی میچ کر لی ہے اور شوز بھی میچ کر لیے ہیں۔ جیکب آباد میں سندھی اور بلوچی ٹوپیوں کی خوبصورت نظر آئے گا، مقابلہ عروج پر۔ تو جناب عید کی تیاریوں کا یہ فائنل راؤنڈ ہے، اور کراچی سے خیبر تک دیکھا جائے تو تمام بازاروں میں اس وقت بھی رش ہے، اور روزے کے بعد تو شدید رش دیکھنے میں آئے گا۔ کپڑے، جوتے، میچنگ چوڑیاں، پرس اور واچز، اس کے علاوہ سن گلاسز خریدنے کا رجحان بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے، اور بچوں کی تو عید جو ہوتی ہے اس شاپنگ کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس وقت بازاروں کی کیا صورتحال ہے، ہمارے نمائندگان سے جانیں گے۔ مختلف نمائندگان موجود ہیں مختلف شہروں میں، جو کہ بتائیں گے۔ کراچی سے ہمیں فیض اللہ اپڈیٹ کریں گے، جبکہ لاہور سے ہمارے ساتھ نذیر بھٹی ہوں گے، اسلام آباد سے جہانگیر خان ہوں گے، اور فیصل آباد سے محمد کاشف ہوں گے۔ سب سے پہلے کراچی کا رخ کرتے ہیں، فیض اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیض اللہ بتائے گا شاپنگ شہریوں کی کہاں تک پہنچی، اور کیا یہ شاپنگ رات گئے تک جاری رہنے والی ہے؟ دیکھیے، جو بہت سمجھدار خریدار اور شہری ہوتے ہیں وہ تو رمضان سے پہلے ہی اپنی تیاریاں مکمل کر لیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان میں خریداری کرتے ہیں۔ جہاں تک آج کے دن کی بات ہے، اتوار کا دن ہے، چھٹی ہے، اور کل بہت زیادہ امکان ہے کہ عید ہوگی، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آج عید کی خریداری کا T20 چل رہا ہے، اور جو آخری چیزیں رہ گئی ہیں اس کی خریداری کے لیے لوگ نکل رہے ہیں۔ اس وقت تو چونکہ موسم گرم ہے تو لوگوں کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے وقت افطار کا قریب آتا چلا جائے گا اور اس کے بعد پھر رات گئے تک، کراچی والے بنیادی طور پر رات میں نکلتے ہیں، جو ایک یہاں کا مزاج ہے، تو شہر بازاروں میں بہت زیادہ رونق ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، بچوں کی خریداری ہو رہی ہے، بڑے بھی اپنے لیے خریداری کرتے ہیں، خواتین بھی خریداری کرتی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو یہ لوگ یہاں پر آتے ہیں تو ایک جو مہنگائی کا روایتی شکوہ ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے۔ دکانداروں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ منافع اپنے گھر لے جا سکیں، اور مہنگے داموں جو کپڑے ہیں یا دیگر عید سے متعلق اشیاء ہیں ان کو فروخت کر سکیں، اور دار آتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنی قیمت کم کی جا سکے اس کے مطابق چیزیں خریدی جا سکے، تو یہ دو طرفہ معاملہ ہے، اسی طرح سے چلتا رہتا ہے۔ قیمتیں کم کروانے کا بھی رجحان بہت دیکھا جا رہا ہے۔ فیض اللہ کراچی سے اپڈیٹ کرتے، لاہور کا رخ کر لیتے ہیں۔ نذیر، لاہور میں اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں، اور بازاروں کی اس وقت کیا صورتحال؟ جی نذیر بتائے گا لاہور کی کس مارکیٹ میں اس وقت آپ موجود ہیں، اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں عید کی شاپنگ کے حوالے سے؟ نذیر بھٹی سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، ان تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی۔ اسلام آباد کا رخ کر لیتے ہیں۔ جہانگیر، آپ بتائے گا اس وقت اسلام آباد کی کون سی مارکیٹ میں موجود ہیں، اور اسلام آباد کے شہری کیا اس وقت شاپنگ کر رہے ہیں اور رات بھی اسی طرح شاپنگ کریں گے؟ میں اس وقت موجود ہوں اپارا مارکیٹ میں۔ اب عید کو چونکہ چند گھنٹے رہ گئے ہیں، لہٰذا مارکیٹس اس وقت پورے جوبن پہ ہیں، خاصا جوش و خروش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شہری بڑی تعداد میں نکلے ہیں، آج ہفتہ وار چھٹی ہے لیکن اس کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد اس وقت مارکیٹس کا رخ کیے ہوئے ہے۔
کیا جوتوں کی دکانیں ہوں، ریڈی میڈ کپڑوں کی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ جیولری کی، کاسمیٹکس کی، یا پھر مہندی کے سٹالز ہوں، گلاسز کے، یا پھر ہینڈ واچز سے، تمام پر رش دیکھنے میں مل رہا ہے. کیا مرد، کیا خواتین، بڑے بوڑھے، بچے، ہر عمر کے اور اپنے لیے خریداریاں کر رہے ہیں. دکانوں میں بھاؤ تاؤ کا جو اس وقت منظر ہے وہ مناظر دیکھنے کو آپ کو مل رہے ہیں. اور اس ساری صورتحال میں ایک صاحب ہیں جو تقریباً ہر ایک دکان کے باہر ہمیں دیکھنے کو نظر آئے. ہاتھ میں یا بچہ اٹھایا ہوا ہے اور یا پھر بیگ ہے، اور وہ بے بسی کے ساتھ سوال ہر آتے جاتے کو تک رہے ہیں. اور یہ ہیں وہ شوہر نامدار جن کی نہ صرف جیبوں پر ڈاکہ پڑ رہا ہے، جیبیں وہ کروا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنی فیملی کا، اپنے اہل خانہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں. اور اس کے بعد پھر اس شدید گرمی میں جب درجہ حرارت 30 کا ہنسا چھو رہا ہے، ایسے موسم میں روزے کی حالت میں وہ شاپنگ کے لیے اسلام آباد کی شہری بازاروں میں موجود ہیں. اسلام آباد کی اگر بات کی جائے تو اسلام آباد چونکہ پردیسیوں کا شہر ہے، بڑی تعداد میں شہری 2 روز قبل ہی یہاں سے کوچ کر گئے اپنے آبائی علاقوں کو. لیکن جو یہاں کے مقامی ہیں جو یہاں پر عید منا رہے ہیں، وہ شاپنگ کا جو یہاں کے مقامی جو ہیں وہ ابھی بھی شاپنگ کے اندر مصروف ہیں. اور دوبارہ پھر سے لاہور کا رخ کرتے ہیں، وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نذیر بھٹی. نذیر بھٹی، بتائیے گا کس مارکیٹ میں ہیں اور کیا رش کی صورتحال کیا ہے، اور لاہوریے کیا کہتے ہیں کہ افطار کے بعد دوبارہ پھر سے جو ہے وہ شاپنگ کنٹینیو رہے گی؟ جی، میں اس وقت موجود ہوں اچھرا مارکیٹ میں، اور یہ اچھرا بازار جو ہے وہ بہت مشہور ہے کہ یہاں پرانی لوکیلٹی ہے، اندر جو ہے پا جاتا ہے. بڑا رش اس وقت جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. اور وہ لوگ ہیں اس وقت شاپنگ کر رہے ہیں، جو بچوں کی ہے، خواتین کی جو فائنل شاپنگ جسے کہا جا سکتا ہے، ریڈی میڈ جو گارمنٹس ہیں ان کا زیادہ تر لوگ جو ہے اس کی طرف ان کا رجحان ہے. اسی طرح سے بچوں کے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں، آرٹیفیشل جیولری ہے، ان کے پرس ہیں. اسی طرح سے خواتین کی، اور خواتین کی میچنگ کا کہ اگر اس کا دوپٹہ جو ہے وہ رہتا ہے وہ رنگوانے کے لیے اور خریدنے کے لیے جو ہے وہ یہاں آئی ہوئی ہیں. جوتے ہیں، اس طرح کی شاپنگ جو ہے وہ یہاں کی جا رہی ہے. اور خاصا رش جو ہے وہ یہاں دیکھنے میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ کل فطر جو ہے وہ یقینی طور پر نظر آ رہی ہے کہ ہو جائے گی، چونکہ سعودی عرب میں بھی ہو چکی ہے اور پہلے سے اس حوالے سے اعلانات جو ہے نا ہو چکے ہیں کہ امکانی طور پر جو ہے وہ کل عید ہوگی. لہٰذا یہ فائنل ٹچز آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاپنگ کا، کہ ہمیں عید کی خوشیاں جو ہے وہ کس طرح سے منائیں گے اس حوالے سے، اور کون سا پہناوے فائنل ٹچز ہیں اب عید کی شاپنگ کے. اس وقت فیصل آباد میں کیا صورتحال ہے؟ کاشف ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ فیصل آباد کے جو شہری ہیں اس وقت ان کا کیا چیز خریدنے میں زیادہ رجحان ہے، کیونکہ کچھ ہی گھنٹے رہ گئے ہیں، کچھ ہی وقت رہ گیا عید میں؟ جی، فیصل آباد میں جو شہری ہیں وہ اس وقت سستا بازاروں کا رخ کر لیا ہے. شہریوں نے مہنگے بازاروں سے نکل کے، میری ایک جانب جو ہے وہ گھنٹہ گھر کی 8 بازار ہیں، لیکن اس کے بالکل سامنے جو ہے میرے عقب میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سستے بازار لگے ہوئے ہیں. جو شہری وہاں سے مہنگی چیزیں نہیں خرید سکتے اپنی فیملیز اور بچوں کے ساتھ، وہ صرف ایک چھوٹی نہر کراس کرتے ہیں اور سستے بازار میں پہنچ جاتے ہیں. یہاں پر بھی میچنگ جوتے، اس کے ساتھ شرٹس اور ٹراؤزر جو ہیں وہ بھی خرید رہے ہیں. میچنگ جوتوں کے ساتھ ساتھ اگر بات کر لی جائے کہ اگر میچنگ جوتے، شرٹ اور ایک شوز جو ہے اس کی قیمت 6 سے 7 ہزار روپے، لیکن یہاں سے بآسانی 1500 روپے سے 2000 روپے تک آپ پہن سکتے ہیں اور ایک اچھی عید جو ہے منا سکتے ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ. تو والدین جو ہیں وہ بھی اپنی فیملیز اور بچوں کے ساتھ اسی سستے بازار کا رخ کر رہے ہیں تاکہ کم بجٹ میں جو ہے اچھی جو چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اپنے بجٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شاپنگ جاری ہے. پشاور کا بھی رخ کر لیتے ہیں، نواب شیر ہمارے ساتھ ہیں وہاں سے. نواب شیر، بتائیے گا پشاور کے شہریوں کی شاپنگ کہاں تک پہنچی، اور کیا پشاور میں بھی رات گئے جو ہے وہ خریداری کرنے کا رجحان ہے، یا اس کو جلدی ہی ختم کر لیا جائے گا خریداری کو؟ جی بالکل، پشاور میں بھی چھوٹی عید کے لیے جو ہے وہ خریداری کا فائنل راؤنڈ جاری ہے اور چھوٹی عید کے بڑی خریداری کا سلسلہ جاری ہے. پشاور کے مختلف بازاروں میں کافی گہما گہمی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اور شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ انہوں نے مختلف بازاروں کا رخ کیا ہوا ہے اور خریداری میں مصروف نظر آ رہے ہیں. زیادہ تر شہریوں نے جو ہے وہ خریداری کر لی ہے، لیکن اب بھی جو ہے وہ کچھ خریداری باقی ہے اور شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ عید پر سب سے منفرد نظر آنے کے لیے وہ قسم
کی خریداری کر رہے ہیں. خاص کر خواتین جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر خریداری کر رہی ہے. خواتین کا یہی کہنا ہے کہ ان لوگوں نے تمام تر شاپنگ مکمل کی ہے, لیکن اب صرف باری جو ہے وہ میچنگ چوڑیوں اور میچنگ دوپٹے اور جوتوں کی ہے. تو یہ وجہ ہے کہ ہر جو خاتون ہے وہ پشاور بازاروں میں جو ہے وہ میچنگ چوڑیاں اور دوپٹے اور جوتے تلاش کر رہے. اسی طرح جو مرد حضرات ہے وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے, اور وہ بھی مرد حضرات بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. جہاں پہ خواتین اور بچے شاپنگ کر رہے ہیں وہاں پہ مرد بھی آگے ہیں. تو اس وقت سکھر کی کیا صورتحال ہے, جہاز وسیع سے جانے کے. جہاز بتائے گا سکھر کے کون سے بازار میں موجود ہیں آپ, اور کیا وہاں پر بھی ایسے ہی رونقیں ہیں جیسے دیگر شہروں میں؟ جی بالکل اس وقت موجود ہوں اپر نیم کی چڑی بازار میں. یہاں اکثر جو خواتین ہیں وہ اپنی جو چیزیں ہیں ان کی خریداری کرنے کے لیے آتے ہیں, لیکن اس بازار میں اس وقت مجھے بچے اور مرد جو ہیں وہ بھی کافی بڑی تعداد میں نظر آ چکے ہیں. آپ کو جیسے ہی پتہ ہے کہ رات چاند رات ہے, لیکن ابھی سے سکھر کی جو مختلف مارکیٹس ہیں وہاں پر گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی جو تیاری ہے بالکل آخری مرحلے میں جو تیاریاں پہنچ چکی ہیں وہ جلد سے جلد مکمل ہو جائیں. جس مارکیٹ میں موجود ہوں یہاں پر بھی کافی بڑی تعداد میں جو شہری موجود ہیں, خواتین موجود ہیں, بچے موجود ہیں. ہر کوئی اپنی تیاری کو مکمل کرنے کی جستجو میں ہمیں فرنٹ لائن پر نظر آتا ہے, جبکہ جو خواتین اور بچے جو اس وقت ہیں وہ اس وقت بھی مارکیٹ سے خریداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بچوں کے جن کے کپڑے مکمل ہو چکے ہیں اس وقت وہ سینڈلز خرید رہے ہیں, جوتے خرید رہے ہیں, جبکہ جو خواتین ہیں جنہوں نے 2 پیس تھے جن کے دوپٹے رہ چکے تھے, اب وہ خواتین جو ہیں دوپٹوں کی خریداری کرنے کے لیے مختلف مارکیٹ سے موجود. جس مارکیٹ میں موجود ہوں یہاں پر تمام تر جو دکانیں ہیں وہ خواتین کے جو ملنے والی اشیاء ہیں اسی کی ہیں. یہاں پر ریڈی میڈ سوٹ بھی ہیں, یہاں پر جتنا مرضی وقت دے دیا جائے لیکن عید کی تیاریاں آخر تک جاری رہتی ہیں. مختلف بازاروں کی صورتحال کیا تھی اس حوالے سے ہمارے نمائندگان ہمیں آگاہ کر رہے تھے. آپ سب کا بہت شکریہ. اور اب آپ کو براہ راست کراچی لے چلتے ہیں. خالد مقبول صدیقی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. جن کو ملنی چاہیے ان تمام پیشنٹ سے بھی میں درخواست کروں گا کہ ایم کیو ایم نے جو پٹیشن داخل کی ہے اور اس کے بعد آپ کے حقوق کے لیے ہم جو مزید اقدامات کریں گے آپ ہم سے رابطہ کریں. اور ہم نے یہاں پر اپنی قانونی ٹیم تیار کر لی ہے, اور میں شہر کے مخیر حضرات سے بھی کہوں گا کہ آئیے اس شہر کو حق دلانے کے لیے آخری حجت تمام کرتے ہوئے ایک عدالتی پوری کی پوری عدالتی ایک مہم شروع کرتے ہیں. عدالتوں سے انصاف مانگنے کا اپنا حجت تمام کرتے ہیں, گو کہ یہ ہمیں تو 50 سال سے نہیں ملی ہے. ویسے ہی شہر میں فراہمی آب سے لے کر تعلیمی اداروں سے لے کر صحت کی سہولتوں تک وہ شہر جو پورے پاکستان کو پال رہا ہے, وفاق کے بجٹ کا 60% اور سندھ کے بجٹ کا 97% دیتا ہے. آج بھی اپنی یہ دنیا میں چیریٹی کا کیپٹل ہے. آج بھی اسی چیریٹی سے شہر کو چلایا جا رہا ہے. جو بہت سے لوگ جنہیں اسپتال میں سہولتوں کے بارے میں کہتے ہیں اس میں ایک پائی حکومت سندھ کا نہیں ہے. یہاں کے مخیر حضرات نے سائبر نائف سے لے کر ہر سہولت وہ شہری سندھ کے کراچی, حیدرآباد, میرپورخاص سندھ کے شہری علاقوں کے وہ مخیر حضرات جو پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں, انہی مخیر حضرات ان شہروں میں اس شہر کے لوگ پانی کا ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور پانی ٹینکروں سے خرید بھی رہے ہیں. نکاسی آپ کا ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور کنڈی مین کو بھی بلا رہے ہیں. اسی طرح یہاں کے مخیر حضرات ٹیکس بھی دے رہے ہیں. خود ایم کیو ایم میں اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے سب سے زیادہ ٹیکس پیئر کوئی ہے تو ایم کیو ایم کا اپنا کارکن ہے عامر چشتی. ٹیکنوکریٹ میں اگر سب سے زیادہ پاکستان میں کوئی ٹیکس دے رہا ہے تو ان کا تعلق آج ایم کیو ایم سے ہے, نجیب ہارون. تو میں الحمدللہ ہم ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے نہ صرف پاکستان بنایا, اس کو استحکام دیا, اس کو ترقی دی, اور آج بھی مشکل وقت میں اس ملک کو پال رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ, اس کا ڈویژنل بینچ اور خود صوبائی حکومت اور کل عوام اس حوالے سے ان کا راستہ روکیں
तो रास्ता रोकने वालों को नहीं, वो डंपर जिनको इस शहर में लोगों को कुचलने का सर्टिफिकेट दिया गया है। डंपर किसी लिसान से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन उनके मालिकान और ड्राइवरान, उनके खिलाफ अगर अदालतें या अवाम कोई कार्रवाई करती हैं तो वो किसी कौमियत के खिलाफ ना कहा जाए फिर उसको। इस हवाले से हम इस अहम तरीन नाजुक तरीन मामले पे कोई सियासत नहीं करना चाहते और बाकी लोगों से भी दरख्वास्त करते हैं ऐसे तमाम नाकाम और शहर पे जाली तरीके से मसनूई क़यादतों को के सुपर्द करने के शहर के तमाम मंसूबे नाकाम हुए हैं। किसी को दोबारा इस तरीके से शहर के जख्मों पर नमक छिड़कने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। कॉम्पेंसेशन और हुकूमत सिंध या हुकूमत सिंध के जिम्मेदारी में अब सिंध के शहरी इलाके नहीं रह गए तो वफाक इस शहर में हादसात के जद में आने वाले तमाम लोगों को कंपनसेशन का बंदोबस्त करे, वरना सुप्रीम कोर्ट इस मसले पे भी कोई एक्शन ले कि इस लावारिस शहर को जिसकी तनख्वाह से हम सब पल रहे हैं उनके लोगों को कंपनसेशन देने की जिम्मेदारी अगर वफाक की नहीं है, सूबों के नहीं है, अदालतों के नहीं है, तो हमें बता दें फिर किसकी है। शहर में जो है जब वाटर बोर्ड था तो 550 टैंकर थे, कारपोरेशन बनने के बाद 5000 से ज्यादा टैंकर चल रहे हैं। ये टैंकर कहाँ से आए और ये लोगों को जिस तरह गुजर रहे हैं, अरकान असम्बली आपके सिंध असम्बली में बात करते हैं, ये सवाल क्यों नहीं उठाते? ये सवाल उठाया है जनाब। एक तो पहली बात तो ये जो डंपर्स है ना, जिस हॉर्स पावर के वो तो इजाजत ही नहीं होनी चाहिए, और उनमें से ज्यादातर 80% डंपर्स नॉन कस्टम पेड है या स्मगल शुदा है। ये पूरी माफिया है जो इस शहर को लूट का माल समझती है। तो आप लोग भी शामिल हो, आप भी मिडिल क्लास के, आप सब भी इस जुल्म का शिकार रहे। अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम आज पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जो ना सिर्फ अपने लोगों के मसले को समझती भी है बल्कि उन मसाइल से खुद भी नंबर आजमा रहती है। डंपर माफिया के खिलाफ कोई मजीद पॉलिसी आपकी वाज़ेह तौर पर आएगी? इस्लाम एजाज के इकबाल महफूज साहब ने आपके, तो इसके हवाले से एमके मजीद कोई पॉलिसी लाने का? जनाब ईद गुजर जाए, फिर शहर के हुकूक के लिए जहां जहां जाना होगा पहले एग्जॉस्ट कर लेते हैं ऐवानों को और अदालतों को, फिर सड़कें तो हमारी हैं। एक ऑर्डिनेंस है, आपकी बहुत सी बातें उससे मुताबिक नजर आती हैं कि उसको दिखाना और फिर उस पर आवाज उठाना, फिर पीका कानून के तहत गिरफ्तार होना, ये कहाँ लेके जाएंगे? पीका कानून के तहत गिरफ्तार होना। अच्छा, पहली बात तो ये कि हमने पहले ही कहा था और इस शर्त पे ही कहा था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को उसमें शामिल करके ही पीका कानून की हतमी शक्ल दी जाए। इस हवाले से हमारी दरख्वास्त भी वहाँ मौजूद है, वफाक के अंदर भी। कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के करीब फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। अफजल खान बताएगा किस नौयत की आग है ये? जी देखिए, कोरंगी सनती एरिया के पास ही एक फैक्ट्री का गोदाम है जिसके अंदर अचानक आग लगी थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची, रेस्क्यू 1112 की भी टीमें यहाँ पर पहुंची है। इस आग से किसी किस्म के नुकसान की इतला तो मौसूल नहीं हुई है, लेकिन मुसलसल आग बुझाने के लिए कोशिशें जारी हैं और फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि जिस जगह पर ये आग लगी अंदर लकड़ी का सामान मौजूद है जिसकी वजह से आग की शिद्दत में इजाफा हुआ था, लेकिन अब फायर ब्रिगेड ने एक हिकमत अमली के तहत आग को मजीद फैलने से रोक दिया है। जी बहुत शुक्रिया अफजल तफसीलात के लिए। कराची में कोरंगी की निजी सोसाइटी में लगी आग 2 दिन बाद भी बुझाई न जा सकी। माहिरीन की टीम ने आग वाली जगह और इतराफ में जमीन और कीचड़ से सैंपल जमा किए। माहिरीन का कहना है कि आग मुमकिन तौर पर गैस के ज़ेर जमीन जखीरे में लगी होगी। ये कम गहराई में मौजूद गैस का छोटा जखीरा हो सकता है। जिस जगह आग लगी वहां 12 सॉफ्ट से जायद बोरिंग या ड्रिलिंग की गई। केएमसी और कंटोनमेंट बोर्ड के फायर ब्रिगेड जाए वक़ुआ पर मौजूद है।
فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ سوئی سدرن گیس یا کسی دوسرے ادارے کی گیس لائن موجود نہیں ہے۔ فیصل آباد میں ڈکیتی کے دوران خاتون سے اجتماعی زیادتی کرنے والے تیسرے ملزم عمر حیات کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم عدالت میں پیش کیا گیا۔ ملزم کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھجوا دیا گیا ہے۔ کرم میں قیام امن کے لیے وزیر اعلیٰ کے پی کے اقدامات رنگ لا رہے ہیں۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ کرم میں راستوں کو مزید محفوظ بنانے کے لیے فریقین میں معاہدہ طے پایا ہے۔ یہ کوہاٹ امن جرگے کے بڑے معاہدے کے تحت ایک ذیلی معاہدہ ہے جس کا بنیادی مقصد ٹل پارا چنار شاہراہ کو محفوظ بنانا ہے۔ کوہاٹ امن معاہدے کے تحت کرم کو بنکرز اور اسلحے سے پاک کیا جا رہا ہے۔ دونوں فریقین کے درمیان تقریباً 900 بنکرز اب تک مسمار کیے جا چکے۔ بنکرز کی مسماری کے بعد اسلحہ جمع کرانے کا عمل شروع کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور خود تمام معاملات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ میانمار میں زلزلے سے خوفناک تباہی، 40 گھنٹے بعد نوجوان کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا۔ دارالحکومت نیپیڈو میں سنگاپور کے ریسکیو ٹیم نے 3 منزلہ منہدم عمارت سے خوش قسمت نوجوان کو نکالا۔ قیامت خیز زلزلے سے 1700 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ 2 کروڑ سے زیادہ افراد متاثر ہیں، 300 افراد لاپتہ ہیں۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں چین، روس، امریکہ اور دیگر ملک حصہ لے رہے ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے 10,000 سے زائد افراد کی ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی فورسز نے غزہ والوں کو عید پر بھی نہیں بخشا۔ رات بھر بمباری کی غزہ دھماکوں سے گونجتا رہا۔ جنوبی غزہ اور خان یونس پر حملے میں 5 بچوں سمیت 9 افراد شہید ہوئے۔ 24 گھنٹے کے دوران 24 فلسطینیوں کی شہادتیں ہوئی۔ ماہ رمضان میں اسرائیل فوج نے ظلم کی انتہا کی۔ 1 ماہ سے غزہ کی امداد بند ہے، بجلی بند ہے، پینے کا پانی میسر نہیں۔ حماس نے مصر اور قطر کا پیش کردہ جنگ بندی کا نیا منصوبہ قبول کر لیا ہے۔ شام کے صدر احمد الشرح نے عبوری حکومت کا اعلان کر دیا۔ 23 وزراء کا تقرر کیا گیا ہے۔ نئی کابینہ میں دروز برادری سے تعلق رکھنے والے یارو بدر کو وزیر ٹرانسپورٹ جبکہ علوی برادری کے امجد بدر کو وزیر زراعت مقرر کیا گیا ہے۔ مسیحی خاتون ہند کبوات کو سماجی امور محنت کی وزارت دی گئی ہے۔ محمد یسر برنیا وزیر خزانہ جبکہ مرحف ابو کسرا اور اسد الشیبانی بالترتیب دفاع اور خارجہ امور کے وزیر ہوں گے۔ پہلی بار کھیل اور ایمرجنسی سے متعلق وزارتیں قائم کی گئی ہیں۔ وائٹ ہیلمٹس گروپ کے سربراہ رائد صالح کو ایمرجنسی وزارت کا وزیر مقرر کیا گیا ہے۔ نئی حکومت میں وزیر اعظم کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ عید کی خوشیاں اپنے گھر منانے پر پاکستانی ویمن کرکٹرز خوش ہیں۔ ویمنز ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا نے کہا کہ عید کے موقع پر ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ عالیہ ریاض نے کہا ورلڈ کپ کوالیفائرز کی وجہ سے عید گھر منانے کا موقع ملا۔ اور میری طرف سے تمام فینس کو عید مبارک۔ امید کرتی ہوں کہ سب اپنی فیملیز کے ساتھ بہت اچھی سے عید گزاریں گے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تمام مسلمانوں کو میری طرف سے اور ہم سب ہماری پوری ٹیم کی طرف سے عید مبارک۔ آپ سب ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، میری طرف سے اور پوری پاکستان ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ میری طرف سے آل اوور دا ورلڈ سب مسلمانوں کو عید مبارک اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے اور ہم سب یہ عید اپنے پیاروں کے ساتھ سب کے ساتھ مل کے منائیں۔ عید کی اصل خوشی تو عید ہی میں ہے اور عیدی اگر خوبصورت لفافے میں مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ کراچی کے بازاروں میں نت نئے لفافے آ گئے ہیں۔ روحا فاطمہ کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ عید پر عیدی کا رواج آج بھی برقرار ہے، بس نئے دور کے ٹرینڈز نے اس رواج میں کچھ تبدیلیاں کر دی ہیں۔ نئے دور کے بچے انہیں پیارے پیارے کلرفل انویلپ دیں گے تو وہ خوش ہوں گے، اسی لیے ہم آئے ہوئے ہیں۔ نیا ایک سسٹم آیا ہے تو بس وہ بچے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری عیدی ہوگی اور اس میں وہ سرپرائز ہوتا ہے ان کے لیے۔ ایکسائٹمنٹس ہیں بچوں کے لیے، عید ہی بچوں کی ہے تو انہیں کے لیے نکلی تھی۔ میں نے کہا کچھ چیزیں لی جائیں اور بچوں کی عید منائی جائے جس طرح ہم نے اپنے دور میں مزہ کیا تھا۔ ہمیں تو ڈائریکٹ عیدی مل جاتی تھی، ہم خوش ہو جاتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں اچھے طریقے سے انویلپ میں دو اور انویلپ بھی بڑا والا ہونا چاہیے۔ کارٹون کیریکٹر ہو یا عید مبارک لکھے لفافے، بدلتے وقت کے ساتھ شہریوں نے عیدی بانٹنے کے بھی نت نئے انداز اپنا لیے ہیں۔ دور بدلا تو عیدی دینے کے انداز بھی کچھ مختلف ہو گئے ہیں۔ کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی۔
न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए RY न्यूज़।